101 سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 درمیان سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا أُنزِلَ، اور وہ یہود اتباع کرتے تھے اس کی جو نازل کیا گیا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی ایک کو جادو، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنہ، سوائے اس کے نہیں ہم تو ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کافر نہ بنو، فیتعلمون منہما، پس سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون، وہ جادو جس کے ذریعے سے تفریق ڈالتے تھے، بین المرء وزوجہ، خاوند کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان، وما هم بضارین بہ، حالانکہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے وہ اس جادو کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، سیکھتے تھے وہ چیز کہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے ان کو، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ہی ان کو نفع دے سکتے تھے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ خریدا اس کو انہوں نے، ما لہو، اس چیز کو کہ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ بہت برا ہے وہ جس کے ذریعے سے خریدا انہوں نے اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ وہ جان لیتے۔ جادو کے متعلق بات چیت ہمارے گزشتہ درس کے اندر چلی تھی کہ یہود نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ وہ جادوگر ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے والی آیات مبارکہ کے اندر وضاحت سے بتایا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین، سلیمان علیہ السلام کافر نہیں ہے، شیطان نے کفر کیا ہے، سلیمان تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جس طرح یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر بتایا، اسی طرح اس زمانے میں ایک مخصوص شہر تھا جس کا نام ہے بابل، اس شہر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اتارا۔ ان کو اتارنے کی وجہ کیا بنی؟ اس زمانے میں جادو بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کی پیغمبری کو ثابت کرنے کے لیے ان کو کچھ معجزات دیتے ہیں، اور وہ معجزات کے ذریعے سے اپنے رسالت پر اور پیغمبری پر استدلال کرتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کہ میرے آقا نے آسمان کی طرف انگلی کی تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا معجزہ قرآن پاک ہے کہ اس کا کوئی متبادل پیش نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ یہ معجزات، اور اس زمانے میں لوگوں نے جادو کرنا سیکھا۔ اب جادو کے ذریعے بھی یہی ہوتا کہ لاٹھی ڈالتے تو سانپ نظر آنا شروع ہو جاتا، اپنے جادو کے ذریعے سے کسی بھی چیز کے دو حصے کر لیے جاتے۔ اب سمجھ نہیں آتا تھا لوگوں کو کہ اصل معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے۔ لوگوں نے کثرت کے ساتھ جادو سیکھنا شروع کر دیا۔
اور جادو کے اوپر ہی اپنا سارا اعتقاد بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے اس باطل عقیدے کو، جادو کو ختم کرنا اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دو فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت، بابل شہر کے اندر۔ ان کے نام یہی تھے، جن کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو جا کر بتائیں کہ معجزہ اور چیز ہے اور جادو اور چیز ہے، معجزے پہ یقین رکھنا ہے اور جادو یہ غلط چیز ہے۔ اب جادو ہوتا کیا ہے؟ جادو ایک ایسا فعل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے شیطان کی اتباع ہوتی ہے اور شریعت کے خلاف معاملات کے اوپر یقین رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو قتل کرنا اور اس کے خون سے تعویذ لکھنا، یہ ایک بڑا مؤثر قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ یا یوں کرنا، پیشاب اور پاخانے کے ذریعے سے اعوذ باللہ اللہ کے کلام کا تعویذ بنانا، اس سے ایک غلط قسم کا عمل جاری کرنا، یہ مختلف قسم کے ایک طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب طرح کا یعنی اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہاروت اور ماروت کو اتارا۔ اب یہ ہاروت اور ماروت بھی جادو جانتے تھے، اللہ نے اتارا جو ہے ان کو، یہ لوگوں کو جادو بھی سکھاتے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ساتھ لوگوں کو بتاتے تھے ہم آپ کو جادو سکھا رہے ہیں، لیکن ہم دو فرشتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے صرف تمہاری آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں، فلا تکفر، اس کو سیکھو نہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے دور رہو، ہم صرف بتانے کے لیے آئے۔ لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ سیکھتے تھے۔ جادو تو اب کئی قسم کا تھا، اس زمانے میں لوگ صرف ایک ہی چیز سیکھتے تھے، اور وہ کیا؟ خامند اور بیوی کے درمیان جدائیگی کرنا۔ آج بھی جادو کرتے ہیں لوگ، جادو کی حقیقت ہے، جادو کی حقیقت ہے تو آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ پیغمبر کے اوپر جادو ہوا تو آپ علیہ السلام کو یوں لگتا تھا کہ میں نے ایک کام کیا نہیں ہے، لیکن وہ بھول جاتے۔ اب پیغمبر کی تو سب سے بڑی دلیل ہی ہوتی ہے کہ اس کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ پیغمبری تو سب سے بڑی یعنی اس کا ایک معجزہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز بھولے نہ۔ اگر پیغمبر بھی بھول گیا تو پھر امت کو نعوذ باللہ کیا بتائے گا؟ تو آپ علیہ السلام پر جادو کا عالم یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا وہ حافظے کو تھوڑا سا گرانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ نے پھر اس کے علاج کے لیے سورۃ الناس اتاری، سورۃ الفلق اتاری، جن کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان معوذتین کے ذریعے سے پھر آپ علیہ السلام کا علاج ہوا، انشاءاللہ اس کے مقام پر آئے گا۔ بہرحال لوگ سیکھتے تھے اس زمانے میں کہ میاں بیوی کے درمیان جدائیگی کیسے ڈالی جائے۔ آج بھی جادو یہی ہوتا ہے، ساس اور بہو کے درمیان لڑائی کیسے کروانی ہے، ساس کو ختم کیسے کروانا ہے، اس کی زبان بندی کیسے کروانی ہے، ساس بہو کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا کوئی زیادہ ہی مخالف آ گیا، میاں اور بیوی کا آپس کے اندر پیار ہے تو ان کے درمیان طلاق کیسے کروانی ہے۔ یہ جادو کے معاملات آج بھی ہو رہے ہیں۔ فرشتے کہتے تھے نہ سیکھو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا یہاں سے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جی اگر جادو کے ذریعے سے یہ تصرفات ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جدائیگیاں ہو گئی ہیں، تو نعوذ باللہ یہ تو خدا کی تخلیق کے اندر، خدا کی قدرت کے اندر دخل اندازی ہو گئی، حالانکہ اللہ کے علاوہ تو کوئی اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، پھر یہ جادو کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے فوراً اس کا علاج کیا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادو کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جادو بھی نقصان پہنچانے میں محتاج ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت کے ہے۔ اللہ نے ایک چیز اتاری ہے، اللہ نے اس کے اندر اثر رکھا ہے، اللہ ہی کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بہرحال اس کو ایک سبب بنایا گیا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جادو کے ذریعے سے نہ کوئی کسی کو ذاتی طور پر فی ذاتی ہی جادو نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ نفع پہنچاتا ہے، نقصان اور نفع صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ لوگ جانتے تھے کہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں، جادو والا، جادو سیکھنے والا، کرنے والا، یہ اس کے فائدے دنیا کے اندر تو ہیں، دنیا میں تو شاید ہم کچھ کما لیں گے اس کے ذریعے سے، منتر شنتر پڑھ کے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر ہمارا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے، آج اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے تو وہ کیا کرے؟
کہاں سے علاج کروائے، کیسے علاج کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تھا، میرا پیغمبر کسی اور کے پاس نہیں گیا تھا علاج کروانے، اپنا علاج بذات خود کیا تھا۔ آپ کسی اور کے پاس نہ جائیں علاج کروانے کے لیے، لوگ تو آپ سے ایک ایک پھونک کے ہزاروں روپے لے لیں گے، آپ کے اوپر دم بھی کریں گے، اور آپ کے اچھا جادو اتنا سوکھا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ سوچے جی میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے بس میرے اوپر جادو ہو گیا جی، 2 دن کام صحیح نہ چلا، کاروبار صحیح نہ چلا جی میرا تو کاروبار کسی نے کیل دیا ہے جی، 2 دن گھر کے اندر کوئی تکلیف آ گئی یا بیماری آ گئی یا بندہ سوچے جی میرے تو گھر کو کسی نے جہاں کچھ کروا رکھا ہے، اتنا سوکھا بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہو گیا تو اس کا علاج سب سے بہترین کیا ہے کہ بندہ خود اس کے اوپر عمل کرے۔ عمل کیا ہے؟ 11 مرتبہ صبح کے وقت اور 11 مرتبہ شام کے وقت، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے، بذات خود پڑھے، اول آخر 2 مرتبہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، پھر ان کو پڑھ کے 11 مرتبہ اپنے ہاتھ پہ پھونک مارے، پھر اس پھونک کو اپنے پورے بدن کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیر لے۔ یہ عمل 11 دن کرے، 11 دن کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو شفا دینا شروع فرما دیں، یعنی اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اوپر سے ایک وزن اتر رہا ہے۔ یہی معاملہ اگر اس سے زیادہ سخت ہے تو منزل ہوتی ہے، ایک مخصوص صورتیں بھی مل جاتی ہیں، چھپی چھپائی قرآن پاک کی کچھ حصے منتخب، منزل کو آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر خود دم کریں، کوئی اور سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن وہ جو اثر خود کا ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کو منزل کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر پھونکیں، وہ پھونک کے اپنے گھر کے اندر اس کا چھڑکاؤ کریں، اپنے بستر پہ چھڑکاؤ کریں، سوائے باتھ روم کے، واش روم کے، گھر کے چاروں کونوں کے اندر 11 دن صبح شام اس کا چھڑکاؤ کریں، جادو کا اثر آپ کو بھاگتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگلا معاملہ بھی آپ سمجھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جادو میرے سے تو ٹھیک ہو ہی جائے، اللہ مجھے تو شفا ہی دے دے، لیکن جس نے میرے اوپر جادو کیا ہے نا اس کا بھی ظالم کا کچھ نہ بچے، یہ جادو واپس لوٹے، مجھ سے نکلے اور جادو واپس لوٹے، اس کا بھی بڑا آسان سا طریقہ ہے، لیکن بندے کو تھوڑا سا مضبوط ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا مضبوط ہونا پڑتا ہے، کچھ تھوڑا سا وظیفہ کرنا پڑتا ہے، اسے تھوڑی سی تکلیف بھی ہونے کے اندیشہ ہے، لیکن وہ تکلیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ مر جائے گا، اب بس تھوڑا سا درد ہوگا سر میں، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، بھی اگر تھوڑا سا کمزور ہوا مضبوط ہوا تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ سے جادو میرا اللہ نکالے گا اور اس جادو کو واپس اسی بندے کی طرف لوٹائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا مجھے جادو کس نے کیا تھا۔ وہ بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے، ان چکروں میں نہ ہی پڑا جائے تو بہتر ہے، اتنے کوئی مخصوص باتیں بھی نہیں ہیں، بندے کو اپنی شفا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات سیدھے کرنے چاہیے، صبح شام۔ اگر جادو نہیں بھی ہے نا تب بھی زندگی کا یہ معمول تو ہونا چاہیے ہر بندے کا، ہر بندے کے حاسد ہوتے ہیں، ہر بندے سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ فیملی میں ہو جاتے ہیں، کچھ خاندان میں ہوتے ہیں، کچھ رشتہ داروں میں، کچھ دوستوں میں، کچھ محلے داروں میں۔ زندگی کا یہ معمول ہونا چاہیے۔ 5 نمازوں کے بعد آپ یہ ترتیب بنانا شروع کر دیں، 5 نمازوں کے بعد آپ چاروں کل اپنے فرض پڑھ کے بقیہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے چاروں کل پڑھیں، چاروں کل پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور اپنے بدن کے اوپر دم کریں۔ اپنے بچوں کو چھوٹوں کو سکھائیں، بیٹا رات کو سونا ہے نا تو سونے سے پہلے آپ نے چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر دم ضرور کرنا ہے۔ بچوں کو سکھائیں، صبح فجر کی نماز پڑھو گے نا، جب اسکول جاؤ گے ناشتہ کرو گے، ناشتے کے بعد آپ اس کو پیسے دینے سے پہلے کہیں بیٹا آج آپ نے اپنے اوپر دم کر لیا، بچہ کہے نہیں بابا میں نے تو نہیں کیا، اسے کہیں ابھی دم کرو، اس کو چاروں کل یاد کروائیں، وہ بچہ آپ کے سامنے چاروں کل پڑھے اور چاروں کل پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے اوپر دم کرے۔ یہ ایک بڑا حصار ہے، یہ ایک مضبوط حصار ہے۔ اگر یہ چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں نا، اس کام کے کرنے کے بعد آپ یقین جانیں آپ کی زندگی میں برکت اترنا شروع ہوگی، آپ کے حاسدین آپ سے مزید پریشان ہوں گے، آپ کو بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے۔ اس کا مزید ایک اور فائدہ کیا ہوگا، آپ نے جب چاروں کل پڑھنے کی ترتیب بنا لی، آپ کی فیملی میں چھوٹا بچہ بیمار ہے، بخار نہیں اتر رہا، آپ کی فیملی کے اندر کوئی بزرگ ہے، بخار ہو گیا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، اب آپ جناب والا تنگ آ چکے ہیں، 10 دن سے 12 دن سے، بچوں کو نظر بڑی لگتی ہے، چھوٹے بچوں کو نا جی، اب اس کو پریشانی ہو رہی ہے تو بچے کو آپ بلائیں۔ اگر آپ نے معمول بنا لیا ہے چاروں کل پڑھنے کا، اپنے اوپر دم کرنے کا، میرا رب آپ کی زبان پہ اثر پیدا کر دے گا۔ اس بچے کو بلائیں، گھر میں کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، اسے بلائیں، اس کو بلا کے یہی چاروں کل پڑھ کے 3 بار اس کو پڑھ کے پھونکیں، دم کریں۔ خدا کی قسم آپ اپنے دم کے اندر اثر دیکھنا، آپ کو کسی اور بابے شابے کے پاس جانے کی ضرورت
نہیں پڑے گی، میرا رب اسی کلام سے اس کو شفا عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ